ایک یہ ہے کہ آپ نے ابھی گفتگو ہو رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، تو جی آپ ام المومنین ان کو گردانتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ پھر میں سوال فریم کروں گا. ہاں جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہم شیعہ مذہب کے امت کی متعلق جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں جی، بات پوری کریں. امت کی، جیسے امہات المومنین کہا ہے، تو یہ پوری جو امت ہے مسلمان، ان کی ماں تو متصور ہوئی نا. تو دیکھیں ہمارے نزدیک امہات المومنین کا کیا مطلب ہے. ایک حرمت نکاح ہے، وہ تو بالکل وہ تو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی بھی ان کے کسی زوجہ سے نکاح نہیں کر سکتا. دوسری جو مطلب ہے، یہ شرافت کا مقام ہے کہ کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اتنا قریبی رشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے نکاح میں آ جاتا ہے کوئی عورت، تو یہ بہت عظیم مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ ازواج امہاتہم، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم کسی عورتوں کی طرح نہیں ہو بشرط یہ کہ تقوی رکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ملاحظہ فرمائیے، یا نساء النبی، ملاحظہ یہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیت سب صحیح ہیں، اس طرح نہیں کہ کچھ آیتیں صحیح ہیں کچھ آیتیں کو ہم نہیں مانتے. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ فاحشہ سے مراد قبیح فعل. میں زنا نہیں کر رہا، زنا فاحشہ سے مراد یعنی قبیح فعل، جو بھی قبیح ہے وہی. آپ کسی مومن کے منہ پہ تھوک لو، یہ فاحشہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ قرآن کو پھاڑ دو، یہ فاحشہ ہے. تو کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زنا کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کی بیویوں، ازواج، من یأتی منکن، جو آپ میں سے بہت ہی واضح قبیح عمل بجا، فاحشۃ مبین، بہت ہی واضح قبیح عمل بجا لائے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے عذاب کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اچھا، اب جب یہ پتہ چلا تو کیا عائشہ کے متعلق شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ام المؤمنین کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک حرمت نکاح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حرمت نکاح تو ثابت ہی ہے. جہاں تک شرافت کی بات ہو رہی ہے تو اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ موقف اس کے متعلق کیا ہے. میں کچھ روایت آپ کو دکھا دوں. آپ کے ریفرنس تلاش کرنے کے دوران یہ ایک اور چھوٹا سا ضمن سوال ہے کہ جب امہات المومنین تو قرآن سے ثابت ہے، تو پھر اسی طرح جو بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ان پر آپ کی جو اعتراض یا آپ کی جو تنقید جو بھی ہے آپ رکھتے ہیں اس کے لیے دلیل، تو اس لحاظ سے ام المومنین ہونے کے ناطے تمام امت پر ان کا اکرام واجب نہیں ہے؟ واجب یہی واجب عرض ہے، بالکل ہوتا اگر یہ نہ ہوتا اگر جو میں آپ کو دکھانے لگا نہ ہوتا. یہ کتاب ہے ارشاد القلوب للشیخ ابو محمد الحسن ابن محمد الدیلمی، منشورات الرضی قم مقدسہ میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1412 ہجری میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ایک بہت ہی لمبی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت، جو پیغمبر کے جو وصایا ہیں، کئی صفحات پہ یہ آگے جاتا صفحہ، یہ اس کی شروع آغاز ہے صفحہ نمبر 321 میں، اور یہ مطلب یہ 15 صفحوں کے بعد، یہ بہت ہی لمبی حدیث ہے، آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مرتے ہوئے یہ وصیت کیا، یا علی اوصیک بہن فامسکنا ما اطعنا اللہ واطعنک. یا علی، میں اپنی بیویوں کا میں آپ کو اپنی بیویوں پر اپنا جانشین بناتا ہوں، اپنا خلیفہ بناتا ہوں اپنی بیویوں پر، کہ ان کا دیکھ بھال کرنا اور ان کو رکھنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، ما اطعنا اللہ واطعنک، جب تک وہ اللہ کی طاعت میں اور آپ کی طاعت کر رہی ہیں. وانفق علیہن من مالک، اور اپنے مال سے ان پہ خرچہ کیا کریں، ان کا خرچہ آپ دیا کریں، ان کا جو خرچہ بنتا ہے، میرے 9-10 بیویاں جو ہیں. وامرہن بامرک، اور ان کا جو بھی آپ صلاح سمجھیں ان کو حکم دیا کریں، یہ کرو یہ نہ کرو، اپنی میرے بیویوں کو آپ حکم چلائیں ان پہ. اچھا، وانہن اما یریبک، اور جو بات آپ مناسب سمجھیں ان سے ان کو منع کریں. وخل سبیلہن ان عصینک، اور طلاق دے دیں ان کا. آپ کو یہ حاصل ہے میرے بات کہ میری کسی بھی بیوی کو
ام المؤمنین کی درجہ سے آپ ساقط کریں، ان کو طلاق دے دیں اگر وہ آپ کی معصیت کریں. فقال علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ انہن نساء وفیہن الوعف وضعف الرأی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بہت باری ذمہ داری دے رہے ہیں، یہ خواتین ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی عقل کم ہے اور جن کی جو ان کے رائے میں، ان کے فکر میں کمزوری ہے، سستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ارفق بہن ما کان الرفق امثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے مہربانی کرو جب تک مہربانی بہتر کام ہے، جب تک ان سے محبت کرنا، مہربانی کرنا اور شفقت دکھانا یہ بہتر ہے تو شفقت ہی دکھاتے رہو. فمن عصاک منہن فطلقها طلاقا یبرأ اللہ ورسولہ منها. اگر ان میں سے کوئی آپ کی معصیت کرے تو ان کو طلاق دے دو، اور وہ طلاق ہے کہ اس کے بعد اللہ بھی اس سے بری ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بری. اچھا، یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 28، چاپدار احیاء تراث العربی. انہوں نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے ارشاد القلوب سے، اسی الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، صفحہ نمبر 107 ہے. اچھا، یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول. یہاں پر صفحہ نمبر 384 ہے، حدیث نمبر 77 ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے انہو لما کان یوم الجمل، جب جنگ جمل پیش آیا، وقد رشق حودج عائشہ بالنبل، اور عائشہ کا جو ہودج تھا، اونٹ ہے نا، اونٹ کے اوپر وہ ہودج بناتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا کمرہ جیسا ہوتا ہے، ان لوگوں نے لوہے کا بنایا تھا بہت، اس کو اتنے تیریں لگی تھیں کہ وہ بالکل تیروں سے وہ بالکل فل ہو گیا تھا ہودج پہ. امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر نے اس پہ تیر برسائے تھے اس اونٹنی پر کہ اس کا جو ہودج تھا بالکل تیروں سے فل تھا، وہ تیر ہی تیر تھے اس پہ. اچھا، لیکن اس کو خود صدمہ نہیں پہنچا تھا، شاید مثلا خون ہوا تھا ایک دو جگہ، زیادہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس لوہے کا تھا وہ جو ہودج تھا. قال امیر المؤمنین علیہ السلام واللہ ما ارانی الا مطلقها، واللہ ما ارانی الا مطلقها. امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا اس وقت اللہ کی قسم میں آیا جس کو طلاق دے دوں گا. فانشد اللہ رجلا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ صحابہ، میں قسم دیتا ہوں جنہوں نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے وہ کھڑے ہو جائیں، شہادت دے دیں. پیغمبر نے فرمایا یقول یا علی امر نسائی بیدک من بعدی، یا علی میری بیویوں کا اختیار میرے بعد آپ کے ہاتھ میں. لما قام فشہد، جس نے بھی یہ سنا کھڑا ہو جائے. قال فقام 13 رجلا فیہم بدریان فشہدوا، 13 صحابی کھڑے ہو گئے، ہم نے یہ سنا ہے پیغمبر سے، اس میں 2 بدری صحابی تھے، باقی 11 جو تھے غیر بدری تھے. انہوں نے شہادت دی انہم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یقول لعلی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی امر نسائی بیدک من بعدی، کہ میرے عورتوں کی جو اختیار ہے میرے بعد آپ کے اختیار میں. فبکت عائشہ عند ذلك حتى سمعوا بکا، عائشہ اپنے ہودج میں، جب عائشہ نے یہ گفتگو سنی تو عائشہ رونے لگی اپنے ہودج میں، اس کی آواز باہر لوگوں نے سن لیا کہ عائشہ رو رہی ہے. فقال علی علیہ السلام لقد انبأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنبأ، فقال، علی علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دیا تھا، فرمایا تھا ان اللہ تعالی یمدک یا علی یوم الجمل ب5,000 من الملائکۃ مسومین. یا علی، اللہ تعالیٰ جنگ جمل کے دن 5,000 فرشتہ بھیجے گا آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، اور ان کے سر پہ علامت، ان کے چہروں پہ علامت ہوں گے ملائکہ کے. اچھا، تو یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قسم کہا ہے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، تو وہ اپنے قسم پہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے قسم کو توڑ دیں گے، اپنے قسم پہ عمل نہیں کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائی، یہ صفحہ نمبر 454 ہے. یہ سعد بن عبداللہ قمی کا واقعہ ہے. سعد بن عبداللہ قمی بہت بڑے عالم تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک واسطہ پڑا ایک ناصبی سے، اس سے مناظرے ہوتے تھے. اس ناصبی بڑا ہی سخت سوالات کرتا تھا مجھ سے،
اس نے جملہ سوالات میں سے یہی کیا تھا کہ عائشہ تو ام المؤمنین ہے، تم کیا تصدیق کرتے ہو ام المؤمنین ہے یا نہیں ہے؟ تو میں پھنس گیا کہ میں اس کے جواب کیا دے دوں. تو میں چلا گیا سامرہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارگاہ میں اور عرض کیا کہ مولا مجھے کچھ سوالات ہیں، جواب چاہیے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزند امام عصر علیہ السلام سے پوچھو. تو امام عصر علیہ السلام وہاں تھے، تو میں نے ان سے یہی پوچھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آگے جا کر صفحہ نمبر 359 میں. میں نے عرض کیا مولانا وابن مولانا انا روینا عنکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل طلاق نسائه بيد امیر المؤمنین علیہ السلام حتى ارسل يوم الجمل الى عائشہ انك قد ارهجت على الاسلام واهله بفتنك واوردت بنيل حياض واوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك فان انكففت عني غربك والا طلقتك ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان طلاقهن وفاته قال وما الطلاق قلت تخلیۃ السبیل. تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر المومنین علیہ السلام کو بتایا کہ روز جمل کہ جو بھی میرے ازواج میں سے آپ کی اطاعت نہ کریں ان کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، یہ طلاق تو وفات کے ساتھ طلاق حاصل ہو جاتی ہے، طلاق حاصل ہو جاتی ہے. یہ کون سی کس طلاق کی بات ہو رہی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے طلاق آپ کے ہاتھ میں. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تقدس اسمہ عظم شأن نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فخصہن بشرف الامہات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بہت بلند کیا، ان کو کہا کہ امہات المؤمنین ہیں. فقال رسول اللہ یا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمن للہ علی الطاعة. یہ شرف جو امہات المؤمنین کا جو شرف ہے، طلاق کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ان کو امہات المؤمنین کے درجے سے ساقط کریں گے. یہ شرف اس وقت تک ہے کہ یہ اللہ کی طاعت پہ باقی رہیں. فأیتہن عصت اللہ بعدی بالخروج علیک. میرے بیویوں میں سے جو بھی اللہ کی معصیت کرے اور آپ پہ خروج کرے، آپ کے خلاف فوج نکالے، اطلقها فی الازواج واسقطها من شرف امومت المؤمنین. تو ان کو ازواج کی شرافت سے نکال دے اور ان کو امومت المؤمنین، ام المؤمنین کے درجے سے آپ ساقط کریں. تو شیعوں کا کیا موقف ہے ازواج امہاتہم کے متعلق؟ یہ صرف حرمت نکاح پہ دلالت نہیں کرتا، شرافت پر بھی دلالت کرتا ہے، وجوب احترام پہ بھی دلالت کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، جب تک یہ طاعت پہ باقی رہے، اللہ کی طاعت پہ باقی رہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا کہ اگر کوئی زوجہ طاعت سے نکل جائے تو اس کو ام المؤمنین کی شرافت سے وہ نکال دے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے کام کر دیا. ان کے قسم میں نے آپ کو دکھا دی. جی سر، ہمارے یہ موقف ہے. جی سر.